الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. محترم ناظرین کرام و سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بلکہ حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے جو کہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے. اور آیت جو پڑھی گئی ہے یہ سورہ توبہ سے ہے اور آیت نمبر 36 ہے، یعنی 30 پر 6 ہے. ناظرین، اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ماہ محرم کی فضیلت اور مروجہ بدعات. ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا اور فرسٹ مہینہ ہے. اسی طرح سے ناظرین، محرم الحرام ہی کا مہینہ جو ہے اسی سے مسلمانوں کا مہینہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے ناظرین، یہ مہینہ جو ہے حرمت و ادب کے ہیں اور اس مہینے کی تعظیم، اس مہینے کی ادب، اس مہینے کے احترام صرف مسلمان نہیں بلکہ قریش بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی رد و بدل کر لیتے تھے، کبھی ہیرا پھیری کرتے تھے، کبھی سفر کو محرم سے پہلے لے آتے تھے اور کبھی محرم کے بعد سفر کو لے آتے تھے. اس طرح سے کیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کیے کہ گھما کر کے جو ہے یہ مہینے ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا تھا اسی طرح سے گھما کر کے مہینے آ گئے ہیں. اس سال اسی جمع ہو گئے تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا. تو یہ مہینے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نظر میں آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی ہے، آسمان و زمین کو جب سے بنایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہیں. ان میں سے فیہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں حرمت و ادب کے ہیں. ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب تو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. تو ناظرین، یہ 4 حرمت و ادب کے ہیں. ان میں سے کون کون سا مہینہ حرمت و ادب کے ہیں؟ حدیث سے سمجھنا پڑے گا ہمیں آپ کو، کیونکہ قرآن ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے. قرآن کسی بات کا اشارہ دیتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اس کے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، اس کو تفصیل بتاتے ہیں. اب وہ 4 مہینہ کون کون سی ہے؟ 4 مہینہ سنیں ناظرین. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے جو ہے 3 پے در پہ مسلسل، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے جو رجب المضر ہے، یہ چوتھا مہینہ ہے. تو یہ حرمت و ادب کے مہینے ہے. اس میں انسان اگر نیکی کے کام کرے تو نیکیاں بڑھ جاتی ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ان مہینوں میں برائی کے کام کرے تو برائی بھی بڑھ جاتی ہے اور برائی بھی زیادہ انہیں ملتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. تو ناظرین، ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ ناظرین، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے اس مہینے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے چند دن کی زندگی ہے، گنے چنے زندگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی
زیادہ ہمیں اور آپ کو مہلت نہیں مل پائے گی۔ اس لیے اگر ہمارے آپ کی زندگی 60 سال کی ہے، اگر 1 سال کم ہو گیا ہے تو 59 ہی سال بچا ہوا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے اس مہینے 1 سال جو گزر گیا ہے اس میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ ناظرین، کوئی کاروباری آدمی ہوتا ہے تو وہ ہر روز محاسبہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے کہ آج ہم نے کیا کمایا اور آج کیا کھویا۔ تو ناظرین، ہمارے اور آپ کی عمر جو ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے، تو یہ ہمیں اور آپ کو زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے تو ہم اور آپ اپنے اور آپ محاسبہ کریں کہ آخر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور اگر نہیں کریں گے ناظرین، تب پھر ہمیں اور آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے اس مہینے کے اندر، کیونکہ 1 سال ہماری زندگی سے کم ہو گئی۔ ناظرین، اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، اور جب تک میں اور آپ اس سوال کا جواب نہیں دے لیتے تب تک کہ ہم اور آپ بارگاہ رب العالمین سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ٹس و مس نہیں ہو سکتے ہیں، جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں، قدم ہمارے اور آپ کے ہمارے اور آپ کی قدم ہل بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا، محاسبہ کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کی زندگی اگر محرم الحرام سے پہلے، اس مہینے سے پہلے اگر اللہ کی نافرمانی میں کٹ رہی تھی تو ہم اور آپ تحیہ کریں کہ اب جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، اب سے ہم اللہ کیا کریں گے، صوم صلات کا پابند ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے نفس پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہم اور آپ یہ کیا کریں، تحیہ کریں۔ تو یہ کرنا ہے ہم اور آپ کو۔ ناظرین، کل قیامت کے دن ہمارے آپ کی عمر کے تعلق سے سوال ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلہ۔ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہاری عمر تم نے کہاں گزار دی، وعن شبابہ فیما ابلہ، اور تم نے اپنے جوانی کو کہاں ختم کر دیا۔ اسی طرح سے سوال کیا جائے گا تم نے جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کر دیا، اور جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارنا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہیں کاٹنا ہے۔ نافرمانی میں اگر ہم اور آپ کی زندگی کٹے گی تو ناظرین، ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین سے کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ تبارک و تعالی ابصرنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اپنے کانوں سے سن لیا، وسمعنا فرجعنا، اے اللہ لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دنیا کے اندر جائیں گے، دیگر کام نہیں بلکہ تیری عبادت کریں گے، صالح اعمال کریں گے، بہتر اعمال کریں گے، تو وہاں ہمیں اور آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، یہ عمر سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے اس محرم کے مہینے میں محاسبہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، دوسرا کام جو کرنا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بچے بھی کیا کرتے تھے، تو کیا کرنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ قریش بھی رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے بچوں سے بھی اس روزے کو رکھوانے کی اپنے بچوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ یہ روزہ رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے، معصوم بچے، انہیں بھی یہ روزہ رکھ کے پریکٹس کرواتے تھے۔ اور بچہ جب بھوک سے بلکنے لگتا تھا، بھوک سے نڈھال ہو جاتا تھا یا پیاس کی شدت ستاتی تھی، اس وقت ان کے والدین، ان کے ماں باپ کو کھلونے کے طور پر کوئی چیز ہاتھ میں دے دیتے تھے، اس سے بچہ کا دل بہل جاتا تھا، اور اس طرح سے روزہ انہیں پریکٹس کراتے تھے۔ تو یہ اس روزے کی اہمیت ہے۔ اور ابھی رمضان المبارک کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا تو روزے کی اس طرح سے اہتمام کرتے تھے اور اس طرح یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا، اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جو چاہے رکھے، وہ جو نہ چاہے وہ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے ناظرین۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے
مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ تم روزہ آخر کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت خوشی کی دن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی ایام اور یہی دن، یہی عاشورہ کے دن ہی کیا ہے فرعون کے چنگل سے نجات ملا تھا، فرعون کی سرکشی اور فرعون کے ظلم و زیادتی سے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی، اس لیے ہم خوشی کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی یہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ کچھ ایام گزر گئے، کچھ ایام گزر جانے کے بعد اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر زندہ رہا یوم التاسع تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، 9 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن زندگی وفا نہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن نہیں آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو کیا ملے گی؟ ہمارے آپ کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین ان دنوں میں اور اس سال یہ روزہ جو انڈیا کے حساب سے جو آ رہا ہے وہ پیر اور منگل کے دن ہوں گے، تو 9 اور 10 کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کہ ہمارے آپ کی زندگی پھر ماہ محرم تک ہم میں اور آپ پہنچیں یا نہیں پہنچیں، ہماری اور آپ کی زندگی باقی رہے یا نہیں رہے، اس لیے ہم اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان ایام اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ روزہ رکھنا ہے ہم اور آپ کو، یہی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ یہ حرمت و ادب کے مہینے ہے۔ شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے اس مہینے کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ ماہ محرم یعنی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم جو اللہ کا مہینہ یہ محرم کا روزہ ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے ناظرین۔ لیکن ان ایام میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ادب و احترام کا مہینہ، اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، مگر اس مہینے کو شروع ہوتے ہی لوگ اپنے نفسوں پر ظلم زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات ناظرین، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی شرک بدعات خرافات جنم لے لیتی ہے اور انسان شرک بدعات میں ڈوب جاتے ہیں۔ شرک کیسے؟ شرک تعزیہ داری کرتے ہیں لوگ، مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تعزیہ جو بناتے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مزار ہے، اور اس طرح سے کنڈیشن بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہی تعزیے سے اولاد طلب کی جاتی ہے، اسے کوئی بیمار ہو جائے تو صحت یابی کے لیے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، شفا اس سے مانگی جاتی ہے، منتیں مانگا جاتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں کیا جاتا ہے، اور سب کچھ حاجت روا مشکل کشا سب کچھ سمجھا جاتا ہے تعزیے کو۔ کوئی کسی کے یہاں پہ اولاد نہیں ہو رہا تو اولاد اسی سے مانگ رہے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے تو شفا اسی سے مانگ رہے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر روک دے کوئی ان کو دینے والا نہیں، تو اللہ کے قبض قدرت میں ہے یہ دینا و لینا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ تعزیہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ روح یہاں پر پہنچتی ہے۔ ناظرین وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے شہادت اور وہ تو جنت میں ان کی روحیں پھر رہی ہے، ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی دنیا کے اندر آنے کے، لیکن ان لوگوں کی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روح یہاں پہ پہنچتا ہے۔ ناظرین اسی طرح سے اس ایام کے اندر کیے جانے والی بدعات میں سے خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ مجلس لگایا جاتا ہے اور طرح طرح کے من گڑت قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہے۔ مخصوص کیا ہے؟ خلفائے راشدین کے اوپر،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تانہ تشی کیے جاتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، اور یہ سب و شتم صحابہ کرام کے خلاف باتیں اور بکواس اور بیہودہ باتیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد خرچ کیے ہیں، اگر آنے والے نسل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ درجات اور مقام نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کی باتیں یہی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور مجلسیں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، یہ مہینے جو ہے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے کہ غم کا مہینہ ہے۔ کیوں غم کا مہینہ ہے؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت ہوئی ہے، اور اس طرح سے غم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اس مہینے کو۔ اسی طرح سے ناظرین، اس مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے۔ شادی اور بیاہ کا ایک پوتر رشتہ ہوتا ہے، پاک رشتہ ہوتا ہے، شادی کرنے کی وجہ سے انسان کی ایمان مکمل ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر شادی نہیں کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر شادی کریں گے تو شادی کے اندر برکت نہیں ہوگی، یا تو نحوست ہوگی، یا طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں ناظرین۔ اس طرح سے بدشگونی لیا جاتا ہے اور شادی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، بعض حضرات کا عقیدہ یہ بھی ہے ان 10 دنوں میں 1 سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک اپنے بیوی سے لوگ ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں، ہم بستری بھی نہیں کرتے ہیں، جائز خواہشات ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر ان ایام میں اگر حمل ٹھہر گئے یا بچہ پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ بچے نحوست ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے ناظرین۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نام لے کر کے، خاص کر کے جو روزہ کا دن ہوتا ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا جو ایام ہے، جو دن ہے، اس دن میں سبیلیں لگائی جاتی ہے، شربت وغیرہ بانٹا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہ شربت بانٹیں گے، یہ مٹھائیاں تقسیم کریں گے، یہ چیزیں لوگوں میں بانٹیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ چیزیں پہنچائی جائے گی۔ ناظرین، کیا ہمارے اور آپ کی یہ دنیاوی چیزیں کھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آمد ہو رہی ہے؟ ناظرین، دوسری بات تو یہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام تو ان ایام میں روزہ رکھے، صحابہ کرام کے بچے روزہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے، اور کیسے آج کے مسلمان ہے نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے اور روزہ کے بجائے شربت لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اس مہینے کے اندر، اس ماہ کے اندر جو بدعات کی جاتی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ قبرستان میں کمکمے اور قبرستان کو سجایا جاتا ہے، قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں قبرستان میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ و ماتم، نوحہ اور ماتم، ایسے نوحہ و ماتم کہ آدمی اپنے سینے کو کیا کرتا ہے، کھرچتا ہے، بال نوچتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، یہاں تک کہ چاقو اور چھری سے اپنے جسم کو کاٹتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں ایسا کرنا حرام ہے۔ اپنے نفس پر انسان ظلم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جان جو ہے دیا ہوا اللہ رب العالمین کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے پوچھے گا۔ اس لیے ناظرین، کیا کرنا ہے، اس طرح سے بھی یہ نہیں کرنا، لیکن یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، آگ ایک اتنا خطرناک چیز ہے، آگ کے اندر لوگ چلتے ہیں، آگ کے اندر چلتے ہیں لوگ، آگ میں چلتے ہیں، آگ جلا جلا کر کے، اور نعرہ لگاتے ہیں، شرکیہ نعرہ، یا حسین یا حسن، اس طرح سے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ساری چیزیں ناظرین، میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کیونکہ اگر میرے بیان کو سن کر کے اگر کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا گئے، اگر ایک آدمی بھی راہ حق پر آ گئے، تو سمجھ لیجئے کہ مجھے میری جو تمنا ہے، میری جو خواہش ہے، وہ چیز ہمیں مل گئی، اور ہمیں وہ فضیلت مل گئی جو فضیلت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے تھے، اور کہہ رہے تھے علی تم اہل کتاب کی طرح جا رہے ہو، تم انہیں کیا کرنا، توحید کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، انہیں بتانا، اور ان کے ساتھ نرمی برتنا، آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، لیکن یاد رکھو تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا گئے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہوں گے۔ تو ناظرین، میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ناظرین جو بیانات کو سنیں
اور اس کے بعد اگر یہ تمام گڑبڑیاں اگر کسی کے عقیدے میں ہے، ان عقیدوں سے توبہ کریں اور صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو ناظرین، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے ان ایام میں، بس روزے کا اہتمام کرنا ہے، عاشوراء کا 2 روزہ رکھنا ہے، یعنی کیا کرنا، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ماتم نہیں کرنا ہے، تعزیہ داری نہیں کرنا ہے، علم چبوترے، یہ تمام ساری چیزیں نہیں کرنا ہے، اور یہ چیز جو نحوست سمجھا جاتا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، بیوی سے نہیں ملنا، یہ تمام خرافات ہے، یہ تمام ساری چیزیں جائز ہے، درست ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے گریبان چاک کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، سینہ گو بھی کرتا ہے، اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو اسی حالت میں مرنے کی وجہ سے وہ انسان کے شہادت کی موت تو نہیں ہوگی، لیکن خودکشی ضرور ہوگی، اور خودکشی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے اوپر جنت حرام کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہمارا آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، بدعت و خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔